السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور کلمے جیسی نعمت سے نوازا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر ہم نے اقرار کیا کہ یا اللہ تیری ہی مان کر چلیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ کی بات ماننے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا احکامات جاری فرمائے ہیں۔ ان احکامات کو جاننے کے لیے ہمیں قرآن مجید سے رجوع کرنا پڑتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید اس صورت میں ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بنی اسرائیل سورہ بنی اسرائیل جو ہے وہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی۔ معراج کا واقعہ حدیث اور سیرت کی اکثر روایات کے مطابق ہجرت سے 1 سال پہلے کا ہے۔ اس صورت کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کی آواز بلند کرتے ہوئے تقریباً 12 سال گزر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین آپ کا راستہ روکنے کے لیے جتنی کوششیں کر سکتے تھے کر رہے تھے یا کر چکے تھے۔ اس کے باوجود ان کی مزاحمتوں کے باوجود عرب کے گوشے گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی آواز پہنچ چکی تھی، اور عرب کا کوئی قبیلہ ایسا باقی نہ رہا تھا جس میں سے 2 یا 4 لوگ اس دعوت سے متاثر نہ ہوئے ہوں۔ خود مکے میں بھی مخلص لوگوں کا ایک مختصر سا گروہ بن چکا تھا جو ہر خطرے کو اس دعوت حق کی کامیابی کے لیے نپٹنے کے لیے تیار تھا۔ مدینہ میں اوس اور خزرج جیسے طاقتور قبیلے ان کی بڑی تعداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حامی بن چکی تھی۔ اب وہ وقت قریب تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ہو جائے اور منتشر مسلمانوں کو سمیٹ کر اسلام کے اصولوں پر ایک ایسی ریاست کو قائم کرنے کا موقع ملنے والا تھا جس کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے اخلاق اور تمدن کے بڑے بڑے اصول وضع کیے جانے تھے۔ انہی اصولوں کے بارے میں اس پوری صورت میں جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا اور بنی اسرائیل کو تنبیہ کی گئی کہ پہلے مواقع تم اپنے گنوا چکے ہو، اب اس موقع سے فائدہ اٹھاؤ اور یہ آخری موقع ہے۔ اگر اس میں بھی تم اپنی سابقہ روش پر برقرار رہے تو تم دردناک انجام سے دوچار ہو جاؤ گے۔ انسان کو بڑے پیارے طریقے سے سمجھایا گیا کہ جو انسان کی خوش بختی اور بدبختی، اس کی فلاح اور اس کے نقصان کا دار و مدار جو ہے وہ کن چیزوں پر ہے۔ توحید پر، دوبارہ جی اٹھنے پر، نبوت پر اور قرآن کے برحق ہونے کے اوپر ان کو دلیلیں دی گئیں اور ان کے شبہوں کو جو ہے وہ رفع کیا گیا۔ ساتھ معراج کا واقعہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ انس بن مالک کہتے ہیں کہ انس بن مالک ساسا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے معراج کی رات کا قصہ بیان کیا۔ فرمایا ایسا ہوا کہ میں حتیم یا ہجر میں لیٹا ہوا تھا، اتنے میں ایک آنے والا آیا، یعنی فرشتہ جبرائیل علیہ السلام۔ انہوں نے چیر ڈالا۔ قتادہ کہتے ہیں میں نے انس سے سنا یہاں سے یہاں تک، تو میں نے جارود بن ابی صبرہ سے جو انس کے ساتھی تھے میرے پاس بیٹھے تھے، میں نے ان سے پوچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہتے گدگدی سے ہنسلی کی گھڑے تک، یعنی ناف تک۔ اور میں نے انس سے سنا وہ کہتے تھے سینے کے سرے سے ناف تک۔ خیر وہ فرشتے نے میرا دل نکالا، پھر ایک سونے کا تشت لائے جو ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ میرا دل دھویا گیا، پھر بھرا گیا، پھر اپنی جگہ رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد ایک نکرا جانور لایا گیا، سفید رنگ کا، جو خچر سے ذرا نیچا اور گدھے سے کچھ اونچا تھا۔ جارود نے انس سے پوچھا ابو حمزہ یہ جانور براق تھا؟ انہوں نے کہا ہاں، وہ قدم وہاں ڈالتا تھا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی تھی۔ میں اس پر سوار ہو گیا اور جبرائیل مجھ کو لے چلے یہاں تک کہ نزدیک والے آسمان پر پہنچا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا دروازہ کھولو۔ اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا یہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تب اندر والے فرشتے نے کہا مرحبا، خوب آئے، اور دروازہ کھولا گیا۔ میں اندر گیا، دیکھا تو آدم علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا
یہ تمہارے بابا آدم ہیں، ان کو سلام کرو۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہنے لگے مرحبا، کیا اچھا بیٹا، کیا اچھا پیغمبر ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اور اوپر چڑھے، یہاں تک کہ دوسرے آسمان تک پہنچے۔ وہاں بھی کہا گیا دروازہ کھولو۔ پوچھا کون ہے؟ جبرائیل نے کہا میں ہوں جبرائیل۔ پوچھا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اس وقت اندر والا فرشتہ کہنے لگا مرحبا، خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا، میں اندر پہنچا، کیا دیکھتا ہوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ دونوں خالہ زاد بھائی بیٹھے ہیں۔ جبرائیل نے کہا یہ یحییٰ اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ان کو سلام کرو۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر دونوں کہنے لگے مرحبا، کیا اچھا بھائی ہے، کیا اچھا پیغمبر ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اور اوپر چڑھے، تیسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا، وہاں بھی پوچھا گیا کون ہے؟ انہوں نے کہا جبرائیل علیہ السلام۔ پھر پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ جب تو اندر سے فرشتہ کہنے لگا مرحبا، خوب آئے، اور دروازہ کھولا گیا، میں اندر پہنچا، کیا دیکھتا ہوں حضرت یوسف علیہ السلام بیٹھے ہیں۔ حضرت جبرائیل امین نے کہا، جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف پیغمبر ہیں، ان کو سلام کرو۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہنے لگے مرحبا، کیا اچھے پیغمبر ہیں اور اچھے نبی ہیں۔ پھر جبرائیل مجھ کو لے کر اور اوپر چڑھے، یہاں تک کہ چوتھے آسمان پر، وہاں بھی دروازہ کھلوایا گیا، اندر سے پوچھا گیا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا جبرائیل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ جب تو کہنے لگے مرحبا، خوب آئے، اور دروازہ کھولا گیا، میں اندر گیا تو ادریس پیغمبر کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہے، ان کو سلام کرو۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا، کہنے لگے مرحبا، کیا اچھا بھائی، کیا اچھا پیغمبر ہے۔ پھر جبرائیل علیہ السلام مجھ کو لے کر اور اوپر چڑھے، یہاں تک کہ پانچویں آسمان تک پہنچے، وہاں بھی دروازہ کھلوایا گیا، اندر سے پوچھا گیا کون ہے؟ جبرائیل نے جواب دیا جبرائیل علیہ السلام۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ اور کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا وہ بلائے گئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تب تو کہنے لگے مرحبا،